اگر ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں گے جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، جس ٹائم میں وہ بولتا ہے، پھر معاملات کسی جگہ پر بیٹھیں گے نہیں۔ جس نے 4-5 لوگوں کی سیٹنگ میں بیٹھ کے باقاعدہ برملا کہا کہ میں نے عیسائیت سے کنورٹ کیا اسلام میں، اور میں جب عیسائیت میں تھا تو ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی تھی۔ اگر آج کے دور میں ہم جیسا شخص خود کو سجاد نشین کہہ کے، خود کو خادم کہہ کے، خود ہی کسی چیز میں ملوث ہو اور الٹا کام کرے، اس کا دوش یا اس کا ذمہ آپ حضرت ایمان سرکار پر نہیں ڈال سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا ایسے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی ساتھ بیٹھے گا، مناظرہ کرنے کوئی نہ آئے، گپ لگانے کے لیے آئے، تو پھر جب ساتھ بیٹھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ ہم سے دور رہے گا، وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا، تو پھر نہ تو اصلاح احوال کا کام ہو سکے گا، نہ وہ ہمیں اپنے جو اس کے پاس موجود ہے علم اس سے قائل کر سکے گا، یا جو ہمارے پاس چھوٹا موٹا علم بتا ہوا اگر اس نے اس سے قائل ہونا ہے تو پھر بھی اسے ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ بالکل کہ جب آپ سے کوئی یہ بات کرے نا کہ باب تو شاہی کوئی نہیں، تو آپ اس کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ ہم بریلویوں کی طرف سے دیوبندیوں کو بات کر رہے ہیں، اور جب کوئی دیوبندی سامنے تو آپ ہم تو بریلویوں کو بات کر رہے ہیں، جب کوئی اہل حدیث سامنے تو آپ ہم تو دونوں کو بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے میرا نعرہ تو سب نے لیا ہوا ہے کہ ایک کے نزدیک دوسرے کا بابا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کو تھوڑا واضح فرما دیں جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں علماء حق اور علماء سو، اور جو علماء جو صوفیاء حق اور صوفیاء سو ہیں، جو حد فاصل ہے جب تک وہ طے نہیں ہوگی، یہ نعرہ کافی حد تک مسکنسیپشن کا شکار رہے گا۔ آج کے دور میں جتنے بھی معاملات تاریخ کی ہستیوں کو اٹھا کر لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ صرف قرآن کو محور مرکز رکھیں گے تو آپ ان تمام چیزوں سے آگے ہیں۔ کہ صوفی کے قول کو پہلے صوفی کا قول مانا جاتا ہے، پھر قرآن کی روح سے دیکھ کر کہا جاتا ہے صوفی کا قرآن کے خلاف گل کر رہے ہیں۔ تو اس کو ذرا واضح کر دیں کہ رویہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان کے لیے حسن ظن رکھیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں فرما سکتے، یا چاہے جائے کہ آپ تصحیح کریں، تذلیل کریں اور بے اکرامی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک بار پھر چراغ بری امام قبلہ پیر سید حیدر علی گیلانی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے قبلہ پیر صاحب نے ایک شرعی فتویٰ جاری کیا اور مرزا صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ جو ان پر توہین رسالت کا مقدمہ ہوا ہے یہ ناجائز ہے، اس طرح کسی کو ہم گستاخ رسول نہیں کہہ سکتے۔ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے رہائی بخشی۔ مرزا صاحب جیسے منظر عام پر آئے تو سوشل میڈیا پر مرزا صاحب نے پہلے کی طرح صوفیاء کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے۔ تو اسی سلسلے میں قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، تو میں بلا تاخیر سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ حضور میں نے انٹرو میں کچھ گفتگو فرمائی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا، ان کی اکیڈمی نے بھی رابطہ کیا، ہم نے بھی آپ سے رابطہ کیا، اور آپ نے ماشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کیا کہ توہین رسالت ہے کیا، اور انجینئر صاحب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں چاہوں گا دوبارہ سے اگر آپ اس کو واضح کر دیں کہ اس فتوے کو لوگوں نے اس طرح سے استعمال کیا کہ قبلہ پیر صاحب انجینئر کے حق میں بول پڑے، جبکہ آپ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم نے حق کا ساتھ دیا نہ کہ کسی شخصیت کا۔ اس کو ذرا مختصر واضح فرما دیں دوبارہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ ہم نے جو فتویٰ دیا تھا، آپ اسے فتویٰ نہ کہیں، صحیح، ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کسی بھی پیر خانے کا جس کا تعلق اللہ کے ولی کی خانقاہ کے ساتھ ہو، ان کے مزاج میں فتویٰ نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی رائے کا اظہار اس لیے کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ہم نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا اس میں ہم نے قرآن سے آیات مبارکہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنے لگو انصاف والا، تو اس میں تمہاری کوئی دشمنی شامل نہیں ہونی چاہیے، وہ راہ میں نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی فیصلہ کرو چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوں، یہ باقاعدہ غیر مسلموں کو حوالے سے کہا گیا، تو اس میں تمہاری طرفداری نہیں ہونی چاہیے کہ ایک سائڈ پہ مسلمان ہے اور دوسری سائڈ پہ کوئی اور ہے۔ ہمارے جو ذہن میں چیز گردش کر رہی تھی وہ مولا علی سرکار کا واقعہ تھا کہ آپ قاضی کے پاس حاضر ہوئے اور آپ پہ کیس کرنے والا یہودی تھا، جی جی، تو آپ نے قاضی کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں کیا، جو فیئر بنتا تھا، جو حقائق تھے، شہادتوں کی روشنی میں چیز سامنے آئی، حالانکہ وہ چاہے انفیئر ٹرائل تھا، لیکن ایون دین کہا گیا کہ نہیں، جو شہادتیں سامنے آ گئی لہٰذا اسی کو کیری آن کیا جائے۔ تو ہمارے جو رائے تھی وہ بھی اسی تناظر میں تھی۔ میں نے اس شخص کے بیان کو خود سنا،
جس نے 4-5 لوگوں کی سیٹنگ میں بیٹھ کے باقاعدہ برملا کہا کہ میں نے عیسائیت سے کنورٹ کیا اسلام میں، اور میں جب عیسائیت میں تھا تو ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی تھی، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں موجود ہیں کہ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ فلاں 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 ہوگا۔ تو یہ چونکہ نظروں سے میری کلپ گزرا ہوا تھا، پھر اسی چیز کی جب وہ ایک خبر کی صورت میں انجینئر محمد علی مرزا نے آگے فارورڈ کیا اس کو، تو جب اس میں اس کو انہوں نے کنوکٹ کیا تو ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ کنوکشن غلط ہے۔ انجینئر کا انداز بیان سے ہم اتفاق نہیں کرتے، ہم انجینئر کے عقائد سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے کو اٹھا کے وہ سامنے لا رہا ہے۔ یہی عیسائی ہمارے علماء کی نظر میں بہت برے تھے۔ جب بات بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو چادر دینے کی باری آئی تو یہ عیسائی ان کو اچھے نہیں لگے، لیکن جیسے ہی معاملہ انجینئر والا آیا تو سارے گلوگیر ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے قائل ہیں، اور اس سلسلے میں پیر علی صاحب کا ایک کردار بھی ہے، تو وہ ایک کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم حقائق کو سامنے نہیں لائیں گے۔ ہمارا اپنے ملک کے اداروں سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، لیکن جہاں پر بات کوئی ایسی ہوگی جو غلط سائڈ پہ جائے گی تو ہم تجویز کے طور پر ضرور سامنے لائیں گے۔ جی جی ٹھیک، تو ہمارا کام ہے حق کو بیان کرنا بغیر کسی کی دل آزاری یا تصدیق کیے ہوئے۔ ہم نے یہی کام کیا۔ ہم انجینئر کے ہر طور طریقے سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن وہ جو معاملہ تھا وہاں پر کنوکشن نہیں تھی، کنوکشن بنتی نہیں تھی۔ آپ کسی اور معاملے میں اس کو بے شک 295C لگائیں، جو مرضی آپ لگا کے لیں، لیکن وہ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم نے حق کی بات کی، میں نے پہلے بھی اس کو بڑا واضح کر دیا۔ جو صاحبان عقل ہیں انہوں نے اس کو لیا۔ جب یہ معاملہ ہوا ہمارا، یہ جس کو آپ فتویٰ کہہ رہے ہیں، ہم رائے کہہ رہے ہیں، یہ جب گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ علماء حضرات کے پینلز آئے، انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ آپ جو ہے اپنا یہ فتویٰ یا اپنی رائے اس کو واپس لے لیں۔ تو میں نے ان کو چند دلائل دے کے سمجھائی کچھ چیز۔ الحمدللہ اگر ایک وفد کے اندر 5 سے 6 لوگ آئے تھے تو 5 قائل ہو کے گئے، ایک نہیں گیا، تو یہ تو عموماً چلتا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم سب کو قائل تو کر نہیں سکتے۔ تو ہمارا فتویٰ اپنی جگہ پہ ہی رہا۔ ہمیں اس کے معاملات جو کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد کی جو ہوائیں چلتی ہیں، آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں، وہ آتے رہے، ہم ان کو بڑے طریقے سے سمجھاتے رہے کہ ہمارا قطعاً مقصد کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کو بچانا مقصود نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم بحیثیت آل رسول، آل نبی، اولاد علی، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی شخص غلط کنوکٹ ہو جائے۔ جی جی تو کل ہم سے حضور نہیں پوچھیں گے کہ تم موجود تھے، اور اگر اللہ نے تمہیں اس دور میں کچھ عطا بھی کر دیا تھا تو پھر بھی تمہیں لب کشائی نہ کی۔ تو امام علی مقام کے بیشتر قول اس معاملے میں ہے کہ جب آپ ایسے معاملات دیکھیں تو آپ کو اپنی زبان کو جنبش دینی چاہیے، اور کچھ نہ کر سکیں تو ہم نے ایسے ہی کیا۔ لہٰذا ہم نے حق کی بات کی، ہماری کوئی طرفداری نہیں تھی۔ جو چیز ابھی آپ نے سامنے رکھی کہ دوبارہ سے وہی بیانات آنا شروع ہو گئے، ایک تو ابھی میری نظروں سے کوئی ایسا بیان دوبارہ گزرا نہیں، میں نے دیکھی نہیں، سی سی بات ہے انجینئر کا اگر کوئی نہیں آیا ہو، لیکن ایک کسی نے کوئی مجھے کلپ بھیجا۔ اب آج کے دور کی سب سے بڑی کباہت ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ آیا بیان پہلے کا ہے یا ابھی کا ہے۔ کچھ بیان پہلے کے بھی اٹھا کے چلا دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کے تناظر میں تو ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن اگر واقعی میں وہ دوبارہ اسی روش پہ ہے تو یہاں پر بھی ہمیں تھوڑا سا معاملہ بڑے آرام سے، صبر سے، طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں گے جو انجینئر محمد علی مرزا کا ہے، جس سٹائل میں وہ بولتا ہے، تو پھر معاملات کسی جگہ پر بیٹھیں گے نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ میں نے کل پرسوں ایک صاحب کو میں بتا رہا تھا کہ میں اپنے ادھر بر امام میں نے ایک چیز دیکھی کہ
مجھے لائٹنگ نظر آئی تو میں نے پوچھا یہ کس سلسلے میں لائٹنگ ہے، 13 رجب بھی دور ہے، ابھی رجب کا چاند بھی نظر ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک عرس ہو رہا ہے۔ تو میں پوچھا کس کا عرس ہے؟ یہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک نئی چیز آ گئی، رجب کے قریب قریب عرس آ گیا۔ تو میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں جو شخص ہے نا اس کا۔ تو میں حیران رہ گیا، اب یا تو اس کی وہ کہتے ہیں نا کوئی سوانح حیات میرے سامنے نہ ہوتی، تو میں حیران رہ گیا کہ یار یہ بھی اب عرس ہوگا۔ آج سے آنے والی 7-8 سال بعد کی نسلیں کہیں گی جی بابا اوری سے۔ جی ہمیں سب سے پہلے ابھی ہمارے یہاں پر بری امام میں اور اسلام آباد میں متاثرین کا ایک مسئلہ چل رہا ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو حکومت نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ متاثرین کی جو افیکٹیز ہیں جو یہاں پر عرصہ دراز سے جنہوں نے اتنی زمینیں حکومت کو دیں، آپ ان کی علیحدہ لسٹ بنائیں اور جو لوگ بعد میں آگے آباد ہوئے ان کی علیحدہ بنائیں۔ تو ہمیں بھی اس معاملے میں یہ جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، خانقاہیں، اس معاملے میں ہمیں یہ لسٹیں بنانی پڑیں گی۔ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا یار یہ فلاں فلاں جو معاملات ہیں۔ میں کراچی کا آپ کو واقعہ سناؤں، میں کراچی دورے پر گیا تو میں بڑا خوش تھا کہ میں نے وہاں پر 8 سے 10 مزارات وزٹ کیے، تو میں نے کہا یار بڑا اچھا فروٹفل دورہ رہا۔ تو جن صاحب نے وہ مزارات پر لے کے گئے تو انہوں نے پھر مجھے میپ دکھایا کراچی کا، تو انہوں نے بتایا کہ 360 مزارات ہیں پیر صاحب، تو آپ خوش کس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے 8 کریں، تو آپ نے تو کچھ آپ نے پینٹ کی طرف بھی نہیں گئے۔ تو جب معاشرے میں تھوڑا سا یہ رویہ پنپ رہا ہوگا نا تو پھر صرف ایک انجینئر نہیں اور بہت سے لوگ آئیں گے اور وہ آ کے اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ وہ بابوں کو ہوتا ایسے ہے کہ میرا غلط عمل ابھی بری امام سرکار کے نام کے ساتھ جو نام لکھواتے ہیں، میں اپنی مثال سے شروع کرتا ہوں۔ بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلاں کے خلاف یہ بات چل رہی ہے، ہم سجادہ نشین لکھواتے ہیں۔ یہاں پر اور بہت سے لوگ ہیں جو سادات نہیں بھی ہیں، وہ بھی سجادہ نشین لکھواتے ہیں۔ بہت سے لوگ خادمین کے لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم خادم ہیں اس کے۔ اگر سجادہ نشین یا خادمین میں سے کوئی الٹی حرکت کرے، ابھی ایک معاملہ پچھلے دنوں ہوا، ایک بہت بڑا ایلیگیشن کسی پہ لگا، میں بالکل نام لیے بغیر چلوں گا اس میں، تو جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا یار پہلے اس معاملے کو کھلنے دو۔ بعض وہ ایلیگیشنز ویسے بھی لگ دیتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ ہم اپنی بڑاس نکالنے کے چکر میں کہیں جی یہ معاملہ ٹھیک ہوا۔ تو اب جو وہ شخص منسوب ہے اگر، یا ہم منسوب ہیں اگر کوئی ہم ایسی حرکت کرتے ہیں جو دین سے ہٹ کے ہے، جس کی دین اجازت نہیں دیتا، تو بات کرنے والے کو پہلے اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہمارا کتنا تعلق حضرت بری امام سرکار سے ہے اور ہم کتنے ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ پہلے تحقیق کرے، اگر پتہ چلے کہ حضرت بری امام سرکار کی تعلیمات بالکل یہی تھیں کہ آپ نے غبن بھی کرنا ہے، چوری بھی کرنی ہے، ڈکیتی بھی کرنی ہے، الٹے کام بھی کرنے ہیں، چرسیں، پاؤڈر، افیون یہ بھی چلنا ہے، تو ہم بھی اسی راہ پر ہیں، تو پھر تو جی واقعی وہ بابے بھی ایسے سے اے بابے ایسے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کو چورپور سے نورپور بنا دیا، یہ ڈکیتوں رازنوں کا علاقہ تھا، اس کو نورپور بنایا، تو ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ بہکے ہوئوں کو، بھٹکے ہوئوں کو رائے راست پہ لانا۔ اگر آج کے دور میں ہم جیسا شخص خود کو سجادہ نشین کہہ کے، خود کو خادم کہہ کے، خود ہی کسی چیز میں ملوث ہو اور الٹا کام کرے، اس کا دوش یا اس کا ذمہ آپ حضرت بری امام سرکار پر نہیں ڈال سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا ایسے تھے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی بابوں کی یہی تعلیمات تھیں کہ آگے سے ان کے مرید ایسے ہیں، تو پھر اللہ کی تعلیمات اور تھیں جو انسان بہکے ہوئے تو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ کا کام کیا تو بتائیں نا کتنے لوگوں نے دعوت قبول کی۔ تو حضور جیسا بہترین اوریٹر تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ان جیسا بہترین لیڈر تو کوئی آیا ہی نہیں، ان جیسا بہترین سپوکس پرسن کوئی نہیں آیا، ان جیسا بہترین پریچر کوئی نہیں آیا۔ تو اگر وہاں پر بھی قائل ہونے والے لوگ نہیں تھے تو آپ سارا ذمہ اٹھا کے حضرت بری امام سرکار کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ جی ان کے مرید عجیب ہیں، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ واقعی میں اصل خانقاہیں ہیں اور یہ فلانی خانقاہیں یہ بابے بنا دیے گئے ہیں۔ تو اگر ان کے خلاف کوئی شخص اٹھتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر یا اس جیسے کسی اور شخص سے پہلے یہ میری اور دیگر خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ایسی 2 نمبر خانقاہوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور بتائیں کہ جی یہ آج سے 10 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے،
10 سال کے عرصے میں بنے، لہٰذا ان کو فالو نہ کیا جائے، اور ان کے بارے میں اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ دوسروں کا دامن بھی داغدار کر رہے ہیں۔ ابھی جو انجینئر محمد علی مرزا کا ایک ذہن ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلاں بابا غلط ہے تو دوسرا بھی غلط ہوگا۔ جی جی ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک بیان ریکارڈ کیا تھا، وہ بدقسمتی سے تھوڑا سا کہیں ادھر ادھر ہو گیا یا اس کی کوئی تکنیکی وجوہات تھیں۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ 2 لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ نہیں آیا۔ بہت اچھے محقق بھی ہیں، انہوں نے ہسٹری بھی اٹھائی، حدیث کی کتب بھی اٹھائیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن بھی اٹھائی، یہ سارے معاملات انہوں نے کیے۔ انہوں نے ماضی کے اچھے نکتہ دانوں کو پڑھا، ان کی سپیچز سنی، سارے ان سے انہوں نے معاملات لیے، ان کا فیض لیا، لیکن پھر بھی ان کو اللہ کا ولی سمجھ نہیں آیا۔ اور میں نے اللہ کے ولی کو کسی کو آج تک جو ان کا حق تھا بیان کرتے سنا بھی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اب اس میں سے کوئی اگر خانقاہ کا پیر اپنے جد اعلیٰ کی طرف لے جائے، کوئی عالم دین میں سے کوئی اپنی سائڈ پہ لے کر چلا جائے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے جب بھی کسی کو بیان کرتے ہوئے سنا تو اولیاء اللہ کا معیار کم کرتے ہوئے سنا۔ بتایا کہ جی ٹھیک ہے اولیاء اللہ تھے، پر جی دیکھیں نا اصحابہ کرام بھی تو تھے نا، اصحابہ کرام سے بڑھ کے اولیاء تو نہیں ہو سکتے۔ یار اصحابہ کرام تو حضور کے بعد بنے، حضور کے دور میں بنے، یہ اولیاء اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، تو تم کیسے یہ تقابل کر سکتے ہو؟ پھر ایک طرف بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضور کے جو دوست ہیں، حالانکہ ان دوستوں نے ساری زندگی دوست نہیں کہا اپنے آپ کو، انہوں نے اپنے آپ کو غلام کہا، انہوں نے اٹھا کے دوست بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کے جو دوست ہیں وہ اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ حضور کا اگر عصا مبارک اعلیٰ معیار پر فائز ہے تو حضور کا دوست بھی اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا۔ اگر حضور کا دوست اتنے اعلیٰ معیار پر فائز ہے تو پھر اللہ کا دوست کس معیار پر فائز ہوگا؟ خدا را اولیاء اللہ کا تقابل نہ کیا جائے۔ صحیح۔ یہ بہت ہی اعلیٰ ذات کی ہستیاں تھیں، اور یہ وہ لوگ تھے کہ آپ دیکھیں نا رسول کو جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، ایسی بات ہے، اسی کو رسول بولتے ہیں، پیغمبر بھی اسی کو بولتے ہیں، نبی بھی اسی کو بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر پیغمبر کا اتنا بڑا رتبہ ہے تو اللہ کے ولی کا کتنا رتبہ ہوگا، جو دوست ہے۔ دوست اور چیز آ جاتی ہے، ذرا اس کو تھوڑا سنیں۔ میں یہاں پر یہ بات میں پاکٹ ٹیلنگ نہیں کر رہا، میں کوشش کروں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے انجینئر محمد علی مرزا ہے یا ایک شخص اس ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے حسن اللہ یاری، وہ اہل بیت کو بہت اچھا بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تکذیب آتی ہے صحابہ کی بھی، اور ساتھ ہی اولیاء اللہ کی بھی شروع کرتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں اول فول بولنا شروع کرتا ہے، حضور غوث پاک کے بارے میں بولنا شروع کرتا ہے۔ اب ان کو اللہ کا ولی سمجھ نہیں آیا، ان کو اہل بیت ہی سمجھ نہیں آئی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اس کو چاہے کوئی آفینس لے، خواہ انجینئر لے، کوئی اور لے۔ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن اور میری اطرت یہ منقطع نہیں ہوں گے ان کا سلسلہ، اور یہ حوض کوثر پر میرے سے ملیں گے، ایسی بات ہے۔ تو پھر یہ لوگ آج کے دور کے سید کو کیوں نہیں مانتے؟ صحیح۔ اگر حضرت لال شہباز قلندر اطرت رسول میں سے آتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو پھر حسن اللہ یاری کو ان کو ماننا چاہیے۔ اگر حضور غوث پاک اطرت رسول میں سے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو پھر انجینئر محمد علی مرزا کو ان کو ماننا چاہیے کہ یہ واقعی میں ہستیاں ہیں۔ یا تو پھر آپ وہ حدیث بیان نہ کریں سلسلہ منقطع ہونے والی، یا پھر آپ حدیث ثقلین کو بیان نہ کریں کہ 2 بار یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہا کہ میری اطرت امام زین العابدین علیہ السلام تک رک جائے گی۔ حضور نے کسی موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ میری اطرت حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ السلام پر آ کے رک جائے گی، کہیں رکنے کا نہیں بولا، یہ سلسلہ چلنا ہے تواتر کے ساتھ۔ بیچ میں دین ایسے لوگ بھی آئیں گے، اسی اطرت میں سے آئیں گے جو دین کے اوپر نہیں ہوں گے، دین کا پرچار نہیں کھا رہے ہوں گے، وہ دنیاوی لوگ ہوں گے، وہ ایک علیحدہ معاملہ آ گیا۔ لیکن حضور کی اطرت میں سے ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی جو ابھی بھی دین کے رستے پر ہیں، مکمل طور پر اولیاء اللہ کے رستے پر ہیں۔ تو ان صاحبان کو ہمارا کام سمجھانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین کے مصداق میں حضور الاسلام کو فرمایا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، تو ہم نے بھی اسی روش پہ چلنا ہے، ہم نے ان تک بھی پہنچانا ہے، جو ان کے مخالفین ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے۔
مزے کی بات ہے دونوں ہمارے مخالف ہیں، جی جی خوش ہم سے کوئی بھی جی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے. وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی طرف کے ہیں. ہوں ہماری ایک محفل گزری 13 رجب کے حوالے سے، تو اس پہ کچھ لوگ اس محفل پہ خود ہم سے ریکویسٹ کر کے وہ لوگ نہیں آئے. تو میرے علم میں لایا گیا کہ وہ لوگ نہیں آئے. تو میں نے کہا پوچھا جائے کہ اگر انہوں نے باقاعدہ اس میں اپنے خود کو ایڈورٹائز بھی کرایا اور وہ نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے، وجہ کیا بنی. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں روک دیا گیا کہ یہ جس سٹیج پہ آپ جا رہے ہیں یہ تو اہل تشیع ہو گئے ہیں، اچھا تو لہٰذا آپ ان کے سٹیجوں پہ نہ جائیں، یہ ادھر سے گھوڑا بھی نکالتے ہیں تو فلاں بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں. حضور اسلام سے منسوب ایک گھوڑا کسی جگہ پہ ملا، کسی ڈپو میں ملا، وہ میجر صاحب اس کے انٹروڈکشن کرا تھے، بریگیڈیئر صاحب تھے. تو وہاں پر یہی داڑیوں والے گئے جو آج ہم پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، جی انہی جی کی طرح کے لوگ تھے. جی جی یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے پوچھا اس گھوڑے کی خاصیت ہے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کا جو جد تھا اس کی گردن کے اوپر نا اپنا تھم لگایا تھا، تو وہ پوری نسل میں نا وہ جگہ بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے دکھایا تو ان سب نے اس کو چوما. صحیح یار پھر کوڑیاں فرق ہو گیا ہے، حضور نہ کوڑا اور امام علی مقام نہ کوڑا. نسبت دیکھیں، جی جی آپ نسبت دیکھیں. اگر نسبت کسی چیز کو دی جا رہی ہے تو ہم اس نسبت کا احترام کریں، ورنہ گھوڑے ہمارے سامنے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کے ساتھ چوما چاٹی نہیں کی. تو ہر شخص پریشان ہے. جو انجینئر کے مخالفین ہیں وہ بھی ہمارے مخالفین ہیں. انجینئر کو جیسے آپ نے کہا بھائی ہمارے فتوے پہ باہر آیا تو وہ بھی ہمارے بابوں کے خلاف لگا ہوا ہے. جی جی تو یہ بڑی عجیب سی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. لیکن دراصل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی ساتھ بیٹھے گا، مناظرہ کرنے کوئی نہ آئے، گپ لگانے کے لیے آئے، تو پھر وہ جب ساتھ بیٹھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ہم سے دور رہے گا، وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا، تو پھر نہ تو اصلاح احوال کا کام ہو سکے گا، نہ وہ ہمیں اپنے جو اس کے پاس موجود ہے علم اس سے قائل کر سکے گا، یا جو ہمارے پاس چھوٹا موٹا علم عطا ہوا اگر اس نے اس سے قائل ہونا ہے تو پھر بھی اسے ہمارے پاس آنا پڑے گا. بالکل بیٹھے گا، بات کرے گا تو ہمارے یہ اچھا ہوا کہ ایک میڈیا کا دور ہے، ہماری زبان جو بیان ہے وہ آگے جاتا ہے، ہمارا جو موقف ہے آگے جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو آج کا معاملہ چلا اس میں کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی. ہمارا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے، میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں. ہمارا تعلق اہل سنت سے بھی نہیں ہے، صحیح ہے. یہ بھی میں بڑا واضح کر رہا ہوں. ہم سید ہیں. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. سردار وہ والا سردار جو اطرت رسول میں سے ہے. اگر اطرت رسول میں سے کوئی سید کسی طرف کا ہو جائے گا وہ دوسری طرف کو سیدھے رستے پر کیسے لائے گا؟ صحیح. ہمارا ماننا یہ ہے کہ سادات، سب سادات اگر نئی سائڈ پہ آ رہے تو ان کی اپنی مرضی ہے، یہ تیسری سائڈ ہمارے خلاف ہو جائے گی. صحیح ہے. لیکن میں سادات کا یہ رول سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امت کو یکجا کرنا ہے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے اس میں، اور اس یکجائیت جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ جو سید ہے وہ کسی طرف کا نہ ہو، وہ دونوں کے اصلاح احوال کا کام. کوئی بھی شخص کلی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کوئی فرقہ کلی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یہ جب ان تمام فرقوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے اور وہ پھر ایک جماعت بنے گی، وہ ایک گروہ بنے گا جو امام مہدی علیہ السلام کے گروہ کا حصہ ہوگا. اس میں لازمی نہیں تمام اہل تشیع ہوں گے. جو روایات اور واقعات بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو کتنے شیعوں کو بھی وہ جی جی قتل کریں گے، ٹھیک ہے، دوسرے طبقے کو بھی کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کلی طور پر کوئی صحیح نہیں ہے. صحیح. تو سادات کا کام ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں سادات کے زمرے میں لیا جائے. ہم وہ صلح کلی والے بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب شاید صلح کلی والے قائل نہیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم جہاں پر جس کی غلط بات ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے، وہ ہم سامنے لے کے بھی آئیں گے اور ہم ببانگے دھول اس پہ بات کریں گے. تو میرے خیال سے جی جی انجینئر کے لیے بہت ہے اتنا. اچھا حضور، اس میں ایک اور سوال انجینئر صاحب کے حوالے سے ہی. آپ نے بابوں کی بات کی تو مرزا صاحب ابھی حال ہی میں جو ان کا پہلا کلپ منظر عام پر آیا اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب آپ سے کوئی یہ بات کرے نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ ہم بریلویوں کی طرف سے دیوبندیوں کو بات کر رہے ہیں.
اور جب کوئی دیوبندی سامنے آئے تو آپ نے کہنا ہم تو بریلویوں کو بات کر رہے ہیں، اور جب کوئی اہل حدیث سامنے آئے تو آپ نے کہنا ہم تو دونوں کو بات کر رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ کہتا ہے میرا نعرہ تو سب نے لیا ہوا ہے کہ ایک کے نزدیک دوسرے کا بابا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا واضح فرما دے جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں علماء حق اور علماء سو اور جو علماء جو صوفیاء حق اور صوفیاء سو ہیں، تو جو حد فاصل ہے جب تک وہ طے نہیں ہوگی یہ نعرہ کافی حد تک مسکنسیپشن کا شکار رہے گا. اس میں تھوڑا سا نا ہاں انجینئر محمد علی مرزا یا کوئی اور شخص جو اس تحریک کو لے کے چل رہا ہے ان کو اپنی تحریک کو ریوائز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ری وزٹ کرنا ہوگا. اور چونکہ یہ تحریک جب شروع ہوئی تو یہ کسی دیوبندی بابے کے خلاف نہیں ہوئی، یہ اولیاء اللہ کے خلاف ہوئی، مزارات کے خلاف ہوئی. دیوبندی مکتب میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو سخت مزارات کے خلاف ہیں. وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر وزیر اعظم بنا دے، اس لیے اس کو بناتا نہیں ہے بیچارے کو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے نا 2-3 دن کے لیے تو میں سب سے پہلے مزارات کو ختم کروں گا. تو یعنی اس ذہن کے بھی لوگ ہیں. اچھا اب میں اس شخص کے لیے کیونکہ دیکھیں وہ اتنی غلطیاں کر چکا ہے کہ اس کے اوپر بھی 295C لگتے رہ گیا تھا. میں نہیں چاہوں گا کہ سب کا نام لوں، سارے ہی میرے خلاف جو ہے نا نبردازما ہوئے. تو یہ اس شخص کے لیے کہ آپ اولیاء اللہ کے مزارات آباد کیوں ہوئے، سب سے پہلے اس چیز کو اس کے اوپر تحقیق کریں. سائنس میں ہمیشہ جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے نا تو سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں پھر ریسرچ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پرابلم ہے ہی نہیں تو آپ ریسرچ کیوں کریں گے؟ ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے. تو آپ پہلے دیکھیں کہ معاملہ ہوا کیوں، اولیاء اللہ کا در آباد کیوں ہوا، مسجد غیر آباد کیوں ہوئی. یہ آپ بحیثیت انسان اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ جا کے اس کے اوپر معاملات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مساجد لوگوں کے اوپر بند کر دی گئی، کہا گیا کہ فلاں ادھر آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلاں ادھر آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کسی ولی اللہ کے مزار پہ جو مسجد موجود تھی نا وہاں پر ہر شخص نے جا کے نماز پڑھی. صحیح ہے. جی ایک ہی صف میں جو کھڑے ہو گئے نا محمود و یاز، وہ اصل جو اس کی ایک وہ پریکٹیکل وہ تھی نا وہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ. اللہ کے ولی کے مزار کے اوپر اگر کوئی ہندو بھی گیا نا تو اس کی بھی تکریم کی گئی کہ انسان تو ہے. جی اور اس نے جب اپنی وہ تکریم دیکھی، اپنی عزت دیکھی کہ انسانیت کی بیس کے اوپر مجھے اتنا نوازا جا رہا ہے، تو اس نے پھر دار اسلام میں بھی داخل ہو گیا. صحیح. تو اولیاء اللہ کو پہلے سمجھا جائے، ان کے اوپر بات کریں. مزارات کیوں آباد ہو گئے؟ مزارات آپ نے ایک چیز بس پکڑ لی کہ جی حضور علیہ السلام نے مولا جی سے کہا کہ تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو. ظالموں پہلے جا کے وہ قبریں دیکھو کن کی تھیں. جی مشرکین مکہ کی، کفار کی قبریں. کفار ایسے تو نہیں تھے کہ اس جلاتے تھے، دباتے تو وہ بھی تھے، تو قبریں ان کی تھیں. تمہیں اگر اولیاء اللہ کی قبور میں اور کفار کی قبور میں فرق نہیں سمجھ آ رہا تو یہ تو پھر تمہیں پہلے جا کے فرق سمجھنا پڑے گا. اللہ کا ولی سمجھو، اللہ کے دوست کا رتبہ سمجھو، جو موسیٰ کلیم اللہ کو راستہ دکھا رہا ہے. ایک واقعہ یہ جو ایسا طبقہ ہے نا یہ پھر اس کے خلاف آتے ہیں، جیسے حضور کے رحمت للعالمین کے کانسیپٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی نہیں کوئی بڑیا رستے نہیں سٹنی سی ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਬਾ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਉਹ ਸਾਹਬਾ سے ਤੁਸੀਂ ਤੇ نہیں سو رہے ہیں، ਤੁਸੀਂ اور ਕੱਟ ਵੱਢ جو صحابہ نے حضور کا وہی سٹیچر لے کے چلے. تو یہ حضور کے سٹیچر کو معاذ اللہ خراب کرنے والی بات ہے کہ ایسے واقعات کو ایلیمینیٹ کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مجھے انسانی گوشت چاہیے. تو آپ وہ انسانی گوشت لینے آپ سارا بازار کرے، ساری جگہ پھرے، آپ کو انسان کا گوشت کسی نے دیا. جس سے بات کرتے وہ کہتے ہیں موسیٰ کیسے ہم اپنے جسم کا حصہ کاٹ کے دے رہے ہیں. تو جب اب مایوس ہو کے بھی یہ لفظ تھوڑا سا وہ آتا ہے لیکن اس سچویشن کی مناسبت سے فتویٰ پھر بھی آج ہی ہیں. تو آپ جب وہاں سے لوٹے کوئی طور کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے وہ کون تھے، ٹھیک ہے، بابے تھے یا کیا تھے، شاعری نہیں تھے یا شاعر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ کیا بات ہے، یہ جو مایوسی یا انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی تو کسی شخص نے گوشت نہیں دیا. انہوں نے کہا میرا گوشت لے دو. تو آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹا بازو سے تو دیا موسیٰ علیہ السلام جانے کہ آپ نے کہا رکو موسیٰ
اللہ نے کون سے جسم کا حصہ کہا تھا؟ ہائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں اللہ سے. انہوں نے کہا آپ پھر جاؤ گے پھر واپس آؤ گے. تو ایک کام کرو, انہوں نے اپنے جسم کے جتنے حصے تھے وہاں سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ گوشت تم اپنا بھی تو مجھے دے سکتے ہو. اللہ خدا کے بندو, اللہ کے ولی کو سمجھو, اللہ کے دوست کو سمجھو. جب تم یہ اللہ کے دوست کو سمجھو گے تمہیں مزارات بھی اچھے لگیں گے, تمہیں وہاں پر چلنے والا نظام بھی اچھا لگے گا. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے انسانیت میں تخصیص نہیں کی, تفرقہ نہیں ڈالا, لوگوں کو لڑایا نہیں. اب یہ میں ایک بات کر رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی, باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. یہ پاکٹ ٹیلنگ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے ولی کا معیار و مرتبہ بتانے کے لیے پاکٹ ٹیلنگ نہیں کہہ رہا. بے شمار احادیث ہیں, میں آپ کسی کو غلط کوٹ کر دوں گا تو پھر ایک نشتر چلنا شروع ہو گیا, پیر صاحب پوری تیاری نہیں کی تھی فلانا چیز ہے. یہ خود اٹھا کے دیکھ لیں, بے شمار پڑھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی اس کی حدیث اس کو لکھتے ہیں اس حدیث کو, اور غالباً حضرت معاذ بن جبل بھی لکھتے ہیں, اس طرح کے مختلف صحابہ کرام لکھتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت جب انہوں نے اقرار اسلام پھیرا تو وہ مڑ کے ہماری طرف بیٹھے. تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر بروز محشر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں, بلکہ لازمی بتائیں. یہ کون سی حصیاں ہوں گی کہ انبیاء سب سے بڑی کیٹیگری, شہداء سب سے بڑی کیٹیگری. اگر یہ دو کیٹیگریز کسی پہ رش کریں گی تو وہ تو قابل دید چیز ہوں گی. تو حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر بغیر کسی خونی رشتے ناطے کے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے. ساتھ ہی حضور اسلام نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس موقع پر آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی. اب جو لوگ اولیاء اللہ کو لے کے ان کے خلاف ہیں وہ پہلے ذرا جائیں حضور اسلام کی کول کو دیکھیں. آپ کے سامنے آپ کو حضور کا وہ کول قبریں مسمار کرنے والا نظر آ گیا, ٹھیک ہے, کفار کی قبریں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اولیاء اللہ کی شان بیان کرتا ہوا کول نظر نہیں آیا. یہ کول آپ کیوں نہیں بیان کرتے لوگوں کے سامنے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ بیان کریں گے, میں یہ جو صاحبان خواہ کسی بھی کیپیسٹی میں اولیاء اللہ کے مزارات کے خلاف ہیں یا اولیاء اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں یا اولیاء اللہ کے خلاف ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ وہ جائیں. یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی ہے, نیٹ کا دور ہے, اسے سرچ کریں, کتابوں سے اٹھائیں, دیکھیں کن کن ہستیوں نے اس کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ آئیں اور آ کے کہیں ہاں جی نہیں اولیاء اللہ کی نفی ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں ان کا مرتبہ اتنا بڑا بتایا کہ جو یہ محشر کا میدان ہوگا اس میں ہر شخص خوف میں ہوگا, اسے خوف ہوگا, باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ. یہ کہانیاں میں سنائیں گی, جی بتائی گی نا, یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گی. لیکن اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جسے بروز محشر خوف نہیں ہوگا. بالکل. کتنی بڑی ہستیاں ہیں. تو اگر ان بڑی ہستیوں کا مقام آپ نہ سمجھ سکیں, اور یہ کسی دور کی محتاج نہیں ہے, کوئی یہ ہمیں نہ آ کر بتائے کہ جی یہ حضور کے بعد کے دور میں تھی. نہیں, اولیاء اللہ کا کوئی دور نہیں ہے, اللہ کے دوستوں کا کوئی دور نہیں ہے. یہ ازل سے آئیں اور یہ ابد تک رہیں گے. صحیح. نبوت کے دور کا خاتمہ اللہ نے فرما دیا کہ اب پیغام رسانی حضور اسلام پر آگے ختم ہو گئی, ختم المرسلین آ گئے. ٹھیک ہے, لیکن قیامت تک کے لوگوں کی اصلاح تو چلے گی, وہ ڈی ٹریک تو ہوں گے. تو کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا حضور نے ذکر فرمایا, اطرت کا ذکر فرمایا اور کتاب اللہ کا ذکر فرمایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اطرت میں ہی سے لوگ ہیں, اور یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. بالکل. تو اگر آپ یہ رسی اپنی ذاتی انات کی وجہ سے, اپنے مسلک کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بہک چکے ہیں, آپ گمراہ ہو چکے ہیں. یہ کوئی قاعدہ اصول نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے, تو آپ آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. تو حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سے علم کو اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے علم کیسے اٹھے گا؟ باخدا ہم اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے دیگر لوگوں کو ہم قرآن پڑھائیں گے, ہم قرآن کی تعلیمات دیں گے, تو ہم سے کیسے علم اٹھے گا؟
تو حضور اسلام کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ حضور اسلام جیسی ہستی کے الفاظ تھے کہ اے زیاد تیری ماں تجھ پر روئے. اب ماں کب روتی ہے؟ جب بچہ یا تکلیف میں ہوتا ہے یا اس دنیا سے جا جی چکا. جی. آپ فرماتے ہیں کہ تیری ماں تجھ پر روئے، میں تو تجھے مدینے کے چند عقل مند لوگوں میں سے ایک سمجھتا تھا. ادروائز دوسری سائڈوں پہ جائیں تو اس کا مطلب حضور نے یہ فرمایا کہ آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. تو آپ نے فرمایا کیا یہودیوں میں ان کی کتاب موجود نہیں تھی؟ کیا عیسائیوں میں ان کی کتاب موجود نہیں تھی؟ دیگر مذاہب میں کتابیں موجود نہیں تھیں، صحیفے موجود نہیں تھے؟ تو وہ کیسے ڈی ٹریک ہو گئے؟ تو کتاب کے ہوتے ہوئے لوگ ڈی ٹریک. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں ساتھ اطرت چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ اطرت کی مثال وہ اللہ کی اس رسی والی ہے. تو یہ رسی والے لوگ یہ اولیاء اللہ ہیں. تو یہ جب ان لوگوں کو یہ سمجھ گئے، یہ جو آج کے صاحبان، چاہے وہ باب شاہ نہیں جو بھی معاملہ، میں ضرور یہ آپ کے ذریعے پیغام دوں گا انجینئر محمد علی مرزا کو کہ اب آ کے نا دیکھو الحمدللہ اسی بابے کا بچہ، جی جی ٹھیک ہے، اور یہ مجھے فون کال بھی آئی، ٹھیک ہے، میں اس کو واضح کر دوں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. مجھے فون کال ریسیو ہوئی، میرا شکریہ ادا کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. یہ الفاظ باقاعدہ کوٹ کیے گئے. تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا کہ ایک بات مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 295C میں پہلا کیس ہے جس کی ضمانت ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. میں کہا یہ مانتے ہیں پھر حضور غوث پاک کا بیٹا آپ کے ساتھ ملا تو ساتھ نہیں ملا، اس نے حق کی بات کی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. تو 295C کے کیس میں بھی ضمانت ہوگی. تو یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو بابے تھے یہ اثر رکھتے تھے. تو میں اسی حضور غوث پاک کا بچہ ہوں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں باتیں کی جائیں. تو لہٰذا کوشش کریں میرے سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں آدم علیہ السلام والے رستے پر چلوں، ٹھیک ہے، اور میں اللہ سے معافی طلب کروں، رجوع کروں، واپس آ جاؤں. یہ وہ معاملہ ہے جو آدم علیہ السلام کا ہے. اگر کوئی چیز میری سمجھ میں آ بھی گئی، میں سمجھ بھی گیا کہ ہاں واقعی یار اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ بابے واقعی شے ہیں، مذاق نہیں تھے، لیکن میں اڑ جاؤں اس کے اوپر، تو یہ شیطان کا وصف ہے. اگر اس چیز کے اوپر کوئی اڑا تو وہ شیطان اڑا تھا. تو لہٰذا یہ بابوں والے معاملے میں نا میں چاہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا بالکل اس کو ریوائز کریں اور اس چیز کے اوپر بات کریں کہ میں ان بابوں کے خلاف ہوں جن کو جمعہ 8 دن دبایا گیا اور اس کے بعد ان کے عرس بنا دی گئی اور ایک سیلف میڈ سٹوری بنا دی گئی، بالکل ان کے خلاف ہوں. لیکن جو بابے واقعی ایک افادیت اور اہمیت رکھتے تھے، جنہوں نے واقعی اسلام کا اصل تشخص دیکھیں، اسلامی معاشرہ حضور اسلام کی ذات کے بعد خلفائے راشدین کا آپ دور دیکھ لیں، کیا ہوا؟ منکرین زکوٰۃ سامنے نہیں آئے، جی جی، لوگوں کے خلاف حضرت عمر فاروق کو جنگیں نہیں لڑنی پڑیں، حضرت عثمان کا قتل نہیں ہو گیا. جی جی، یہ وہی لوگ تھے نا، انہوں نے حضور سے درس و تدریس حاصل کیا تھا، لیکن یہ بےراہ لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے، مولا علی سرکار کے خلاف باغی گروپ کا سامنے آنا، ٹھیک ہے، کیا وہ حضور کی نشست میں نہیں بیٹھے تھے، صحبت میں نہیں بیٹھے تھے؟ تو اس سارے معاملات کا ہو جانا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب لوگ گمراہ ہوں گے، جو لوگ ٹریک پہ آ جائیں گے وہ اہل الحق ہوں گے، انہیں اہل اللہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ضد انات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ ببانگ دوہل آ کے خاص طور پہ اس واقعے کے بعد یہ جو آپ کے ساتھ سارا رونما ہوا، آپ نے ہر بندے کے ساتھ معاملہ کیا، آپ نے فلانے کو میں نہیں مانتا، فلانے کو مانتا، کچھ بھی نہیں ہوا. جیسی اولیاء اللہ کی تکذیب والا معاملہ شروع ہوا آپ گرے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جتنے مرضی فتوے آ جاتے، الحمدللہ یہ اس خاکسار کا تھا، حضور غوث پاک کی اولاد میں سے، مولا علی سرکار کی ذریت میں سے، بی پاک سلام اللہ علیہ کی نسبت سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ایک سالڈ گراؤنڈ ملا، اور سالڈ گراؤنڈ صرف اس وجہ سے دلوایا گیا کہ آپ واپس آئیں اور واپس آ کے آپ یہ بات اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ہاں سب بابے ایسے نہیں ہیں، اور آپ یہ ایڈمٹ کریں کہ واقعی حضور غوث پاک جیسے بابے واقعی شے تھے. مذاق ہے. میں نے ان کو فون پہ برملا ایک چیز کی، آپ کی وسعت سے اسے بھی کھول رہا ہوں، اور اس میں کوئی دروغ گوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں کھول رہا ہوں، ورنہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جہاں پر
میرا اور ان کا آپس میں کوئی ایسے ٹسل والے معاملات آتے تو پھر میں اس کو دبا جاتا. میں ان سے کہا کہ ایک کام کرنا ہوگا. تو میں نے کہا کیا آپ بتائیں. تو میں نے کہا آپ 11ویں شریف دیں. صحیح. میں نے ان کو 11ویں شریف جو دوسرے لوگ بتا رہے ہیں وہ نہیں بتائی. میں نے ان کو 11ویں شریف کا اصل پیٹرن بتایا کہ اصل پیٹرن کیا تھا. 11ویں شریف قطعاً غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے. 11ویں شریف حضور غوث پاک اللہ کے نام کی دیا کرتے تھے. صحیح. ہم اب اگر کوئی شخص آج اٹھ کے, میں نے محمد علی مرزا کو یہ میں نے بات کی, میں کہا اگر آج آپ کا کوئی طالب علم اٹھ کے وہ کہے کہ انجینئر کا بتایا ہوا راستہ, تو کیا یہ انجینئر کا بتایا ہوا راستہ ہے یا قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے؟ کہا قرآن کا راستہ ہے. تو میں کہا اگر وہ کہے انجینئر کا راستہ تو اس میں غلط انجینئر ہے یا وہ شخص ہے؟ صحیح. تو اگر حضور غوث پاک کے مقام مرتبے کو کوئی مینیپولیٹ کرے, کوئی غلط انداز میں بیان کرے, کوئی ایسے انداز میں بیان کرے جو انسانی عقل میں نہ سما پائے, تو اس میں حضور غوث پاک کا قصور نہیں ہے. حضور غوث پاک اللہ کے نام کی نیاز دیتے تھے کہ آج کے دور میں کوئی اسے غیر اللہ کی نیاز بنا لے اور کہے حضور غوث پاک کی نیاز تھی تو غلط ہے. تو میں نے 11ویں کا طریقہ کار بتایا صحیح کہ اللہ کے نام کی نیاز ہے, آپ نے اس سے دینی ہے کہ جو حضور غوث پاک جس طریقے سے دیتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو مجھے اس وقت فون پہ سمجھ آئی وہ یہی تھا کہ ہاں بالکل دیں گے. ٹھیک ہے. تو انہیں چاہیے کہ 11ویں شریف کا اہتمام بھی کریں, بتائیں کہ یہ اللہ کی نیاز ہے. حضور غوث پاک نے 11 تاریخ کی مناسبت سے ایک ہمارے دیکھیں ایک چیز چلتی آ رہی ہے سینہ بسینہ کہ اس 11ویں شریف کے اوپر امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے, چاند کی جو 11 ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس اعتبار سے آپ نے اس 11ویں شریف کا انعقاد کیا, تو اس میں کیا کا بات ہے. صحیح. معراج شریف کے اوپر اگر ہم کوئی درود السلام کی کوئی محفل کنڈکٹ کر لیں تو جی جو معراج پہ گئے انہی کی تو محفل ہم کر رہے ہیں. جی بالکل. اس میں قباحت تو نہیں ہونی چاہیے, اس کو بدعت کے زمرے میں تو نہیں لانا چاہیے. بدعت ہوتی ہے کہ دین میں کوئی نئی ایجاد ہو. دین آپ کا کھڑا ہو رہا ہے نماز کے اوپر, روزے کے اوپر, زکوٰۃ کے اوپر, حج کے اوپر, جہاد کے اوپر. یہ 5 ارکان دین بتائے گئے. اگر آپ جہاد میں کوئی نئی چیز لے کے آئیں جہاد سے ہٹ کے, تو پھر آپ بدعت پہ ہیں. آپ حج میں کوئی لے کے آئیں, آپ نماز سے ہٹ کے آ کے آپ کہیں کہ نہیں جی یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہم معاذ اللہ غوث پاک کے نام کی پڑھ رہے ہیں, جی تو پھر آپ کہیں جی بدعت آ گئی. 4 لوگوں کو اکٹھا کرنا, اس محفل میں اللہ رسول کا نام لینا, فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُم کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ جی بالکل. نماز میں تو آپ پورا نہیں کر سکتے, نماز تو آپ 2.5 منٹ کی پڑھ رہے ہیں, وہاں پر فَاسْکُرُونِی کہاں پر جائے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے جو ذکر کرنے کی بات کی گئی, اللہ کہتے ہیں میرا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو. نماز میں کیسے کریں گے؟ آپ جماعت کرا رہے ہیں, آپ بحیثیت امام سامنے کھڑے ہیں, تو آپ 2.5 منٹ سے اوپر لگائیں نا. نمازی کہیں گے وہ مولوی صاحب کیا کرنے ہو جی, جی واپس موڑ دکان پہ بھی جانا ہونا. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب یہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایک پلیٹ فارم بنائیں گے. اس پلیٹ فارم کو اگر کوئی 11ویں شریف کا نام دے دے گا تو یہ کوئی قباحت میں سے یا دین میں ایجاد سے نہیں ہے, یہ بھی وہ ایک پیٹرن ہے. اگر آپ دین میں ایجاد والے اس میں جائیں گے تو پھر آج کے اجتماعات جو رائے ونڈ میں ہو رہے ہیں کدھر جائیں گے؟ جی کیا حضور کے دور میں ایسے اجتماعات ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. تو پھر یہ بھی آپ بدعت کے اس زمرے میں لے گئے. تو ہر چیز کو بدعت نہ کہیں, جو چیز دین میں بہتری کا باعث بن رہی ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, قرآن بڑا واضح ہے, اس میں بالمعروف کے لفظ موجود ہیں, اور دستور کے مطابق کیوں نہیں چلتے ہو یار؟ جی بالکل. قرآن کا اطلاق تم سوشل میڈیا کے دور میں پھر کیسے کرو گے؟ تم گاڑیوں کے دور میں کیسے کرو گے؟ تم ہوائی جہاز کے دور میں کیسے کرو گے؟ خدا کے بندو, اپنے ذہن کو وسعت دو, اتنی تنگ نظری والا معاملہ نہ کرو, ورنہ اس دنیا سے بہت پیچھے رہ جاؤ گے. اور دنیا سے پیچھے رہ کے تم یہ کوئی مارکا نہیں مار لو گے. یہ کل تم سے پوچھو گی جب تمہیں اسلوب دیے گئے, جب تمہارے پاس علم پہنچا تم نے اسے لیا کیوں نہیں؟ تو دستور کے مطابق چلتے ہوئے آپ کو جیسا دیس ویسا بیس کرنا پڑے گا. ایسے ہی آپ کو اس مطابق تو وہ چیز دین میں ایجاد نہیں ہوگی یا بدعت نہیں کہلائے گی. اچھا حضور, آخر میں مرزا صاحب کو جو سننے والے ہیں اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, مغربی تہذیب سے متاثر نوجوان بہت زیادہ ہیں. انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کی عوام تھی جو میری طرف آئی ہے. اگر ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ مرزا صاحب کی پھیلتی ہوئی دعوت کا تعلق اگر لوگوں کے زیادہ ہونے سے ہے کہ بہت سے لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, اور جیسے مرزا صاحب رہا ہوئے تو جو پہلا سیشن اکیڈمی میں ہوا تو لوگ تہجد ٹائم ہی اکیڈمی کے باہر کھڑے تھے اور 2-3 سیشن ان کو کرنے پڑ گئے. تو
تو اگر اسٹرینتھ یا فین فالوئنگ ہی کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے تو خواجہ اجمیر کے مزار پہ تو بہت رش ہوتا ہے، امام بری سرکار کے مزار پہ بڑا رش ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا واضح کر دیں، اسپیشلی جو مرزا صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ بظاہر سوشل میڈیا پہ ان کے ویوز دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ مرزا صاحب کی ہر بات ہی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لوگ ہیں، ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، ان میں بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس شامل ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، جو ہمارے مریدین کہلاتے ہیں یا جو ہم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اچھی اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں، سی ایس بی آفیسرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، اے سی ڈی سی جیسے عہدوں پر بھی فائز ہیں، تو کیا وہ ان میں عقل نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پیر وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ولی وہ جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد ہے، تو حضور کا چہرہ کیسا ہوگا؟ تو کیا اس وقت ایسے بدبخت نہیں تھے جن کو حضور کا چہرہ دیکھ کے بھی اللہ کی یاد نہیں آئی؟ جی جی صحیح۔ انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے تو تم مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ صادق بھی امین بھی مانے۔ انہوں نے کہا تو پھر میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، مانو؟ تو کہتے نہیں مانتے۔ جی جی۔ تو اس چیز کو معذرت کے ساتھ اگر کوئی انجینئر کا فالوور ہے، کسی اور عالم دین میں سے یا عالم مسلک میں سے کسی کا فالوور ہے، وہ اس چیز کو منطق کے طور پر پیش نہ کرے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ کہتے ہیں جی ہمارے جنازے بتا دیں گے، حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا، تو بھئی جنازے تو پھر امام علی مقام کا جنازہ ہی نہیں ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام کے جنازے کی روداد مختلف زبانیں کی آپ دیکھیں تو وہ مختلف ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بڑے جنازے اور بڑی تعداد میں ہونا یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے حق کے معیار کو دیکھیں گے تو پھر امام علی مقام کے ساتھ 72 کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ پھر معاذ اللہ پھر آپ انہی لوگوں کی طرح جو یزید کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں اس چیز کو بالکل نہ لایا کریں کہ ہمارے فالوور زیادہ ہیں، سن زیادہ رہے ہیں، جی سوشل میڈیا پہ زیادہ ہیں، فلانا ہے، یا آن گراؤنڈ زیادہ ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ حق کے راستے کی سب سے بڑی کباط ہے وہاں پر انسان تنہا رہتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ میں اہل تشیع نہیں ہوں۔ جی جی، تو اب اگلی محفل پہ دیکھنا اہل تشیع نہیں آئیں گے۔ جی جی، ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا اہل سنت نہیں ہوں، اہل سنت کہیں وہ ایت سنہ نہیں ہیں، وہ بھی نہیں آئیں گے۔ جی جی، ایسے کتنے جہاں گے؟ جی جی، ہم تو آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہے ہیں، ہم اس سے ہٹ کے کوئی چیز بیان نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نہ کہا کہ ولی کو اتنا مانو کہ اللہ سے اوپر لے کے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، نہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو جو اللہ نے طاقت و عظمت و قدرت عطا کی آپ اس کی نفی کرنا شروع کر دیں۔ بالکل، ہم تو ایک بالکل بیلنس لے کے چاہ رہے ہیں۔ جی جی، تو لہٰذا یہ اگر کسی کو یہ ایک وہ ہے کہ میرے فالوور زیادہ ہیں یا فلانا معاملہ ہے، تو دیکھیں جو میں قطعاً تضحیق مقصد نہیں ہے، یہ جو گانے بجانے والے لوگ ہیں ان کے فالوورز آپ دیکھیں ملینز میں ہیں۔ جی جی، آپ فٹ بالرز کو اٹھائیں ان کے دیکھیں ملینز میں ہیں، آپ کرکٹرز کو اٹھائیں ان کے دیکھیں بالکل، اداکاروں کو اٹھائیں ان کے ملینز میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملینز میں فالوورز ہونا اس کا مطلب ہے ایسی تو پھر رہ گئے۔ جی جی، بالکل، یہ قطعاً ایسی چیزیں آپ کب آئے، آپ کا پیغام حق سننے کے لیے لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اور مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میرے بیان کو جو کہیں بھی میں بیان کرتا ہوں، جی جی، میں بعض ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بیان کو اٹھائیں، قرآن کو اٹھائیں۔ اگر میرا بیان اس رمز کے اوپر ہے تو اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ اگر دیکھیں کہ وہ دائیں بائیں ہو رہا ہے، قرآن سے ہٹ رہا ہے، تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ میں واضح کہتا ہوں، صحیح ہے، میرے پیروکار نہ بنیں۔ میرے پیروکار بننے سے پہلے آپ قرآن کے پیروکار بنیں، بالکل، آپ اس کی طرف جائیں۔ اللہ کے نبی نے، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک زندہ معجزہ آپ کے درمیان چھوڑا ہے، ایک ہدایت کا سرچشمہ چھوڑا ہے۔ بے شک، آپ سب سے بڑا پیر ہوا ہے اس کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن پھر وسعت کے ساتھ۔ پھر ایسے نہیں کہ وہ اس کو کلے بہ کے نہ پڑے ہو ترجمے نال گمراہ ہو سو۔ دیکھیں کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہ چند ایسے نام نہاد علماء ہیں، میں ذکر کروں تو ایک بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا ان کا، کہ وہ دیکھیں برملا آ کے سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے۔
آپ یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن میں سے آپ محکمات کی طرف جائیں، متشابہات کی طرف نہ جائیں، جی جی تو بات بنتی نظر آتی ہے۔ اللہ نے اب دیکھیں ترجمے سے جو انسان پڑھے گا، سورہ آل عمران پڑھے گا، تو پہلے ہی حکم آ گیا، قرآن 2 چیزوں پر مشتمل ہے، جی جی ام الکتاب جی جی محکمات اور متشابہات، جی جی ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا محکمات کی طرف جاؤ، اس میں میرا حکم واضح ہے اور سمجھ آنے والا بھی ہے۔ متشابہات وہ چیزیں جن کے معنی میں نے ہی واضح نہیں کیے، ان سے دور رہو، اور بھئی تواڑے آہن کی لوڑ ہی نہیں پئی، صحیح بات ہے، اللہ نے خود فرمایا تھا، جی جی ٹھیک ہے۔ تو خیر، چاہے کسی کے فالوور زیادہ ہیں، کسی کے فالوور کم ہیں، وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، ناصبی ہے، خارجی ہے، رافضی ہے، دیوبند ہے، اہل سنت ہے، اہل تشیع، جو بھی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے ولیوں کی نفی نہ کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بہترین لوگ تھے، امت کے بہترین لوگ تھے، یہ اسی صف کے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کے رستے پر یہ نا سالی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پڑھتے ہیں، جی جی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بھئی کس چیز میں مدد مانگ رہے ہیں؟ ہاں آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا اللہ تعالیٰ جن پر تیرا فضل اور انعام ہوا، واہ 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 صحیح، ٹھیک ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ یہی ہیں جن کو بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا، جی جی ٹھیک ہے بالکل، نا۔ ہم ساری دنیا کا کاشت کاٹ رہے ہیں کہ یار اچھے اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، کیوں کہ ہمیں بروز محشر نوازا جائے، ہمارے اندر خوف نہ ہو اللہ کے سامنے۔ تو ان لوگوں کو تو پہلے ہی اللہ نے خوف سے مبرہ کر دیا، تو پھر ان کی تکذیب نہ کریں، ان کے راستے پر چلیں، اور یہ اس چیز کو مانیں، چاہے کسی مکتب مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس چیز کو مانیں، بابے بڑی شہن صحیح اصل لیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا حضور، آج کی نشست کا بس آخری سوال، آپ نے قرآن مجید کی بات کی کہ قرآن منبع ہے، مرکز ہے، قاضی ہے، حکم ہے، مہیمن ہے۔ ہاں، صوفیاء کرام، اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر خلفائے راشدین اور جو مولا علی امام الاولیاء ہیں اور اولیاء کے سر کا تاج، اور وہاں سے جو سلاسل چلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر موجودہ ہمارے اکابر صوفیاء تک، صوفیاء کی کتابوں میں آپ بھی جانتے کچھ شطحیات اور بہت سی عبارات ایسی بھی ہیں جس پر اہل علم نقد بھی کرتے ہیں، اور بہت سے صوفیاء نے بھی اس کے حوالے سے وضاحتیں فرمائی۔ ہمارے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں جو تصوف پہ نقد کرتے ہیں، اسپیشلی مرزا صاحب بھی، انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید حکم ہے اور آقا علیہ السلام کا فرمان حکم ہے، اگر میرے سامنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عبارت آتی ہے اور وہ مشہور اہل سنت میں کہ یہ ان کا قول ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق قرآن اس سے الگ کوئی بات کر رہا ہے، تو یہاں پر اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ جیسا کہ ہمارے ہاں تو اصول حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور کی نسبت سے بھی کوئی بات اگر قرآن کے خلاف ہو تو محدثین اس کو بھی متروک گردانتے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہو سکتا، تو کیا صوفیاء کے معاملے میں بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے جائے کہ ہم موجودہ اہل سنت کے اس اقرار پر کہ چونکہ وہ مان رہی ہے کہ یہ بایزید بستامی نے کہا، چونکہ وہ مان رہے یہ معین الدین چشتی نے کہا، تو اب قرآن کے خلاف بھی ہے تو بابا بھی نظر انداز کر دو اور اس بابے کی اس عبارت کو ماننے والے کو بھی نظر انداز کر دو، یا ہونا یہ چاہیے کہ بھائی آپ قرآن سنت پہ پرکھیں، جب قرآن سنت کہہ رہے کہ یہ باتیں ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی تو آپ اعلان برات کر دیں کہ اکابرین صوفیاء یہ بات ہی نہیں کر رہے؟ 2 لفظوں کو رد کر دیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو حدیث جس کو کہا جائے کہ حدیث ہے، پہلے تو تعین کیا جائے ہاں بالکل، حدیث ہے کیا، ٹھیک ہے۔ روایات کو بھی حدیث بنا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے روایت کیا۔ جی جی، اگر حدیث بھی موجود ہے نا، جس کو آگے جی امام بخاری صاحب لے کے آئے یا امام مسلم لے کے آئے، اگر وہ قرآن کے منافی چارے رد کر دیں اس کو، صحیح ہے، سب سے پہلا جو ہمارے پاس معیار ہے دین کو سمجھنے کا، پرکھنے کا، اس دنیاوی زندگی میں چلنے کا، وہ قرآن کریم ہے۔ اس کی مدد کے لیے جو سپورٹنگ، جیسے آپ ہمارے پاکستان میں تو پڑھائی کا معیار ہی ہو رہا ہے نا، آپ باہر کے ممالک کی پڑھائی دیکھیں نا تو وہاں پر آپ کو جو سبجیکٹ دیا جاتا ہے جس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، آپ کو اس وقت تک آپ کا پیپر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا جب تک آپ 20 سے 25 کتابوں کے حوالے نہیں دیں گے۔ تو ایک مین کتاب ہوتی ہے جو کورس کی کتاب ہوتی ہے، باقی تمام سپورٹنگ کتابیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ جو سپورٹنگ کتب ہیں نا وہ یہ احادیث کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اگر ایک واضح چیز
حضور کا جو اسٹیچر، جو ایک پوسچر اللہ نے قائم کیا، وہ رحمت للعالمین کا کر دیا. ساتھ ہی آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں یہ ملتا ہے کہ حضور ان سے کٹ وٹ دیو تو نہیں کر دو. تو پھر آپ خود دیکھ لیں. تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر حضور غوث پاک سے منسوب کوئی کتاب ہے تو کیا واقعی وہ غوث پاک نے لکھی ہے یا میرے جیسے بات کے کسی بندے نے لکھ دی؟ ہاں صحیح ہے. دیکھیں یہ کہانیاں بھی تو بنائی جاتی ہیں جی نا. بالکل. تو یہ ایسے ہوا کہ کئی لوگ جو بعد کے لوگ تھے انہوں نے کئی کتابیں ایسی بھی ان کی اشاعت کی کہ اگر ان کا تعلق ایک مسلک سے دوسرے مسلک کی نفی میں لکھی گئی. نام دیا گیا کہ جی یہ حضور غوث پاک کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی. تو اگر تو آپ حضور غوث پاک کی کتاب میں کسی کتاب میں تخصیص پاتے ہیں، تفرقہ پاتے ہیں، بٹوارہ پاتے ہیں، لڑانے بڑھانے والی بات پاتے ہیں، تو سمجھیں حضور غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. صحیح. سمجھیں. تو بہت بڑی بات جو آپ نے خود اپنے سوال میں کہہ دی، میں کہتا ہوں کہ حدیث بھی ماننے لائق نہیں ہے. جی بالکل. اگر وہ قرآن کی نفی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی صوفی کا قول کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ بہت دور کی بات ہے. سردار الانبیاء سے منسوب قول کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں لیں گے اس وقت تک جب تک وہ قرآن کے ساتھ نہیں چل رہا. جی. تو یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے. یہ تو ایک خام خواہ کی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سر ورق پڑھا ایک جگہ پہ، میں اس سے دوبارہ اس کو پڑھ بھی لوں گا اور میں باقی لوگوں سے کہوں گا پڑھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے سر ورق پہ لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں، اب مجھے علاقے کا نام یاد نہیں، بڑے پہلے میں نے اس کو پڑھا، وہاں پر ایک شخص ہے اس کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں وہاں پر جاؤں گا، لیکن جب میں جانے لگا وہاں سے ایک قافلہ نے کہا وہ تو مر گیا ہے. تو کہتے ہیں آپ، میں وہاں پر نہیں گیا، میں غالباً غلط کوٹ نہ کر دوں، یمن چلا گیا. وہاں پر جب میں پہنچا تو وہاں پر اسی علاقے سے ایک لشکر آیا تھا. تو میں نے پوچھا کہ وہ فلاں شخص، نے کہا وہ مرا تو نہیں تھا ابھی، اچھا. بسرے مرگ پہ تھا. اس سے یہ تاثر ملا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے محروم رہ گئے. یہ اس کتاب میں ہے، میں وہ کتاب بھی سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح. تو اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہم نے بہت سی چیزیں مس کر دی ہوئی ہیں. صحیح. تو ہم ان مس کی ہوئی چیزوں کو قرآن کے مقابلے میں نہ لے کر آئیں. پہلے قرآن کو رکھیں بالکل فور موسٹ. میرے خیال سے میں نے جو قرآن کو پڑھا، آج کے دور میں جتنے بھی معاملات تاریخ کی ہستیوں کو اٹھا کر لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ صرف قرآن کو محور و مرکز رکھیں گے تو آپ ان تمام چیزوں سے ہٹ جائیں گے. اس میں حضور بس آخری بات کہ جیسا کہ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک روایت محمد و اہل بیت محمد کی نسبت سے بڑی معروف ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری نسبت سے کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ دیوار پہ مار دو. اور اس پر اہل تشیع کے ہاں تو اصول حدیث میں یہ ٹاپ آف دا لسٹ ان کے اصول میں ہے کہ آئمہ کی نسبت سے کوئی بھی روایت اگر قرآن سے متصادم ہو وہ آئمہ کا فرمان ہی نہیں ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کو تو چلیں شرعی حجت بنا لیا جائے، ان کو مقدسات بنا لیا جائے، وہ تو ایک الگ نوعیت کی چیز ہے. جہاں تک معاملہ صوفیاء کا ہے، رویہ یہ ہے کہ صوفی کے قول کو پہلے صوفی کا قول مانا جاتا ہے، پھر قرآن کی روح سے دیکھ کر کہا جاتا ہے صوفی تو قرآن کے خلاف گال کر رہے ہیں. تو اس کو ذرا واضح کر دیں کہ رویہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان کے لیے حسن ظن رکھیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں فرما سکتے، یا چاہے جائے کہ آپ تضحیق کریں، تذلیل کریں اور بے اکرامی کریں. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی خاص پیروکار یا مرید کو، جو کار خاص تھا، اس کو بلایا اور آپ نے اس کو ایک پوٹلی دی اور کہا کہ اس کو دریا برد کر دو، تو اور دیکھنا نہیں ہے تم نے کہ اس میں کیا ہے. وہ لے کے چلا گیا، اس نے جا کے دریا برد کی، واپس آ کے اس نے کہا کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق دیکھا نہیں، پر راتی سہ نہیں سکن لگا کی شہ سی جو چھپا کے دریا برد کی تھی، مہربانی کرو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی. اب میں فگر غلط نہ کر دوں، غالباً انہیں کہا کہ 8 سال لگا کے کتاب لکھی. اگلے 8 سال میں نے اس کی نوک پلک سنوارنے میں لگا دی. کہتے ہیں اس سے اگلے 8 سال میں اس بات کو سوچتا رہا کہ اس کو مارکیٹ میں لے کر آؤں یا نہ آؤں. تو کہتے ہیں اس 8 سال کی سوچ کے بعد، یعنی کہ لکھائی کے چھوڑ کے، نوک پلک کے چھوڑ کے، اگلے 8 سال سوچنے کا جو عمل تھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے دوسرے کتاب کی ضرورت نہیں. کیا بات. صحیح.
تم سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے اقوال کی اشہد ضرورت ہے بے شک بہت سے معاملات میں. لہٰذا جو احادیث جنہیں آپ حدیث متواترہ کہتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں، جو ایسی احادیث ہیں یا متفقہ علیہ ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ضرور استعمال کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر آپ کی کہیں تقابل کی فضا آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کسی کو فیورٹ اور کسی کو غیر پسندیدہ قرار دینے کے چکر میں لگے ہیں، وہاں پر آ کر آپ رک جائیں. دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم امام جعفر امام باقر کا آپ نے قول پیش کیا، ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، حضور کی بات نہیں مانتے. جی جی اگر حضور کی بات مانتے تو اطرت کے پیچھے چل پڑتے. بے شک حضور کی بات مانتے تو ہم ساری ابن آدم کو چھوڑ کے مولا علی سرکار کے ٹریک پر چل بے پڑتے. شک. ہم نے ان کی بھی بات نہیں مانی. اسی طرح ہم مولا علی سرکار کی بات نہیں مانتے، باب العلم تھے. باقاعدہ آپ کے نہج البلاغہ میں مولا علی سرکار کا خطبہ موجود ہے. اس خطبے میں آپ نے اپنی فوج کو دوسری فوج پہ گالیاں دیتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرما دیا. جی جی اور اس کے پیچھے مولا علی سرکار کا ایک کلیہ کار فرما تھا. آپ فرماتے تھے کہ اگر تم کسی کے برے باپ کو گالی دو گے تو تمہارے اچھے باپ کو گالی دے گا. ابھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، آپ کو ٹک ٹاک دیگر جتنی بھی ایپس ہیں ان کے اوپر یہ جو 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کیا معاملات چل رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. یہاں سے وار ادھر، وہاں سے وار ادھر ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے. تو لہٰذا یہ جو اہل اللہ ہیں، جو واقعی میں علماء حق ہیں، آپ ان کو دیکھیں، وہ بہت سی چیزوں پر کف لسان کر رہے ہیں. جی جی بہت سی چیزوں پر جیسے امامین نے کی. بالکل. دیکھیں آپ نے اگر پیروکاری کرنی ہے پھر مکمل طریقے سے کریں. امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا نہیں، بہت سے موقعوں کو جانے دیا بالکل کہ بیان ہوگا لیکن موقع محل دیکھا جائے گا. جی. ٹھیک ہے، آپ پوری لڑی کو دیکھتے ہیں. آپ اولیاء اللہ حضرت امام حسن مثنیٰ علیہ السلام سے لے کے نیچے آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ جتنی عبداللہ محض، یہ پوری لڑی آپ لے کے ہیں. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فلاں فلاں موقع پہ یہاں پر ہمارا دین ہی ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ نہیں جی رک جاؤ، ٹھیک ہے، حضور نے ہمیں ساری چیزیں کر کے بتا دیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کہا گیا کہ مٹایا جائے، جی جی محمد لکھا جائے، رسول اللہ نہ لکھا جائے، تو وہاں پر حضور بھی تو اڑ سکتے تھے جی جی بالکل معاملات کا سے. لیکن آپ نے دیکھیں کہا کہ نہیں، یہ بولنے کا موقع نہیں. صحیح. اگر اس وقتی دھار کو دیکھتے ہوئے اگر رسول اللہ ختم بھی کر دیا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. میں ثابت کر دوں گا کہ میں رسول اللہ ہوں. بے شک. تو بھئی آپ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں، ایسی چیز چاہ رہی، تو پھر ان ہستیوں کے اقوال کو فالو کریں، ورنہ تو آپ مسلمان تو ضرور رہ جائیں گے، مومن نہیں بن سکیں. جی جی صحیح. بہت شکریہ حضور، آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.